ایک زمانہ تھا کہ ایک باپ اور ایک ماں مل کر 6 بچوں کو پال لیتے تھے. پھر یہ زمانہ آتا ہے کہ 6 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں. یاد رکھیے گا، والدین کے حق میں کی گئی کوتاہیاں معاف نہیں ہوں گی. پروردگار نے اپنی توحید کے عقیدے کے بعد جو سب سے پہلا عقیدہ کہا ہے عمل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکیاں کرو. اور یہ جو آج کل کے لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند، عقل کل سمجھ کر والدین کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں، ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں کہ شاید ان کو نہیں پتا، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، درخت اگر پھل نہ بھی دے سکے لیکن وہ اس کے پتے سایہ ضرور دیتے ہیں. ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ان کا وجود سایہ ضرور دیتا رہتا ہے. ماں باپ کی خدمت کریں اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. لہذا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، ورنہ خدا کے بھی مجرم ہوں گے، ماں باپ کے بھی مجرم ہوں گے. پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یقیناً خوبصورت ترین نام اللہ کے ہیں، لہٰذا اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو. تو انہی ناموں میں سے پروردگار کا ایک خوبصورت نام ہے النافع، نفع دینے والا. تو وہ افراد کہ جو اپنے رزق کی جگہ پر، اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، حدیثوں کی روشنی میں جو شخص منافع اور خیر و برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جہاں پر بیٹھے جب بھی اپنے رزق کی جگہ پر جائے تو 313 مرتبہ یا نافع کا ورد کرتا رہے، یہ تسبیح پڑھے. اللہ کا یہ اسم یا نافع، نفع دینے والا ہے، اور اس اسم کی وجہ سے پروردگار اس کے رزق میں خیر و برکت پیدا کرے گا، یہاں تک کہ وہ شخص غنی ہو جائے گا.